تو ہم جان نہیں دے سکتے نا، لیکن اللہ کو خوش تو کر سکتے ہیں. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. وقت نہیں، صرف بتا رہا ہوں. معرف القرآن تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، کفل نامی شخص کا واقعہ، جو میں تھوڑا سا ہی بتا سکتا ہوں. معرف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 271 پر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمیں ایک مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہمیں سنائی ہے، زائد مرتبہ سنی. کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، غور سے سنیے گا جملہ، جو کسی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا تھا. جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگی، سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، عمر میں برکت نہیں ہوگی، شفا میں برکت نہیں ہوگی، گھر میں برکت نہیں ہوگی، رزق میں برکت نہیں ہوگی. اور حدیث پاک میں کہ رزق تنگ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، مفہوم. تو کچھ گناہ اس نے چھوڑا ہی نہیں. ایک عورت کو اپنے پاس بلا کر پیسے دیے زنا کے لیے، یہ پیسے سب دے دیے اس کو، وہ عورت بھی راضی ہو گئی. پھر جب اللہ معاف فرمائے جو بھی وقت آیا وہ اتنے بڑے گناہ کا، تو عورت رونے لگی، کانپنے لگی. کہا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے آپ پر کوئی زبردستی تو نہیں کی، پیسے زیادہ ہی دیے میں نے آپ کو، رو کیوں رہی ہیں؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا گناہ نہیں کیا، اس وقت مجھے اپنی ضرورت نے مجبور کر دیا، اس لیے اس پر آمادہ ہو گئی. یہ سن کر وہ شخص کفل اسی حالت میں عورت سے اگر الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جاؤ یہ دینار بھی تمہارے ہیں، اور اب سے کفل کبھی بھی انشاءاللہ گناہ نہیں کرے گا. اتفاق یہ ہوا کہ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا. صبح اس کے دروازے پر غیر سے یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی گئی، غفر اللہ للکفل، یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا. آج کتنا زنا عام ہے، بدفعلی کتنا عام ہے. معصوم بچوں سے ظلم کر کے قتل اور جلا رہے ہیں، معصوم بچوں سے ظلم، قتل اور جلا رہے ہیں. گندی فلمیں، بری دوستیاں، ڈرگس اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ، اور کسی کو مجبور کر کے کسی کو. عورت کو بھی اس میں غلطی ہے، مس کال سننا، اور کیا ضرورت ہے. یہاں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین بن رہے ہیں ان کے لیے آپ نے سن لیا کتنی سختیاں ہیں، اور آپ نے بھروسہ کیا. اور جو بدبخت ان کو مس کال دے کر، میسج دے کے، حرام ڈائلاگ بازیاں کر کے ان کو برباد کرتے ہیں. عورت کی بھی غلطی ہے اس بربادی میں، لیکن دیکھیں اللہ نے کیسے اپنا ولی بنا دیا، اور سچی توبہ کر لی، اور گناہوں میں کوئی گناہ چھوڑا نہیں تھا اس نے. آپ نے خود سن لیا یہ کوئی گناہ چھوڑا نہیں تھا، لیکن اس ایک ذرا سی بات پر جذب ہو گیا، اللہ نے اپنا بنا لیا، انتقال ہو گیا، مغفرت بھی ہو گئی. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا. کفل کا انتقال، حضرت ذوالکفل الگ ہے وہ واقعہ، وہ میں لایا تھا، وہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہے. ساری رات جاگتے تھے، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور غصہ نہیں کرتے تھے. شیطان نے کہا میں غصہ کراؤں گا. بہرحال اب تو بس دعا کا وقت ہو گیا. یہ تفسیر معرف القرآن ہے، جو بھی بات ہوتی ہے میں مفتی صاحب سے پوچھ کر پھر بیان کرتا ہوں. اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا. صبح اس کے دروازے پر غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی گئی، غفر اللہ للکفل، یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا. آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور خطبے کے درمیان جو خاموشی ہوتی ہے بغیر ہونٹ ہلائے جو دعا کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے. اے اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مر جاؤں گا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اپنی اصلاح کراؤں گا، اپنے گھر کو سجاؤں گا، گھر میں جنت کا ماحول بناؤں گا، میں خود بھی قرآن پاک صحیح کراؤں گا، اپنے بیوی بچوں کا بھی قرآن پاک صحیح کراؤں گا. اے اللہ میں نے سنا ہے کہ ہم ایسے نیک بن جائیں کہ جب قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں تو مسکرا کر فرمائے میرا امتی آ رہا ہے. امتی تو ہم بھی ہیں، پیارا امتی وہ ہے جو شریعت اور سنت پر عمل کرے. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں جو ہے گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی پھر تفصیل الگ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہر مسلمان کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا دل گندا ہے اس کو بدل دے. اے اللہ دلدل میں ڈوبا ہوا دل بدل دے.
اے ربا دل بدل دے، دل بدل دے، کیونکہ آپ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے، اگر وہاں گڑبڑ ہو گئی مفہوم تو سب گڑبڑ ہو گئی. خبردار وہ کیا ہے؟ دل ہے. اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کو اللہ اللہ والا دل بنا دے، تگڑا دل بنا دے، مست دل بنا دے، قلب سلیم عطا فرما. اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے حدیث پاک سنی ہے کہ جب بے حیائی و ریانی فحاشی ہوتی ہے مفہوم ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی ہوگی. اے اللہ ہمارے بابا نے کورونا نہیں سنا، میری والدہ نے ڈینگی نہیں سنا. اے اللہ میرے گناہوں کی نوست کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں آ رہی ہیں. اے اللہ مجھے معاف فرما، ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما، اپنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما بردار بنا. اللہ جی جو اتنے ساتھی بیٹھے ہیں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما. یا اللہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے چمنے منے ہاتھ بھی آپ کے بارگاہ الہی میں اٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمیں انتم الفقراء فرما کر رجسٹرڈ بھکاری بنا دیا. اے رب کریم وقت نہیں ہے دعا مانگنا کا، دعا مانگنی بھی نہیں آتی. اے اللہ ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا پیار، ایسی اپنی محبت، ایسی اپنی نام کی خوشبو، ایسا اپنی محبت عطا فرما کہ زندگی کے ہر سانس آپ پر فدا کرے، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما، علماء سے پوچھ کر ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس کے گھر میں ٹیلی ویژن، وی سی آر، کیبل، مجسمے، تصویریں اور جو بھی گناہ ہے اسے نکال دے. اور اللہ میرے دل میں اور جس کے دل میں جو گناہ نکال دیں، ہمارے گھر کے ایک ذرے ذرے میں یا اللہ جذب کی تجلی عطا فرما. میرے اور سب کے دلوں سے گناہ نکال کر ہمارے دل کو اپنے پیار کے قابل بنا. اے رب کریم اپنی رحمت سے ظاہر اور باطن اپنی مرضی کے مطابق بنا. اللہ جی آپ کو جو زندگی پسند ہے وہ زندگی عطا فرما. اے اللہ مجھ سمیت جو دوست موجود ہے موجود نہیں، ہم تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما، رزق میں برکت عطا فرما، جن پر قرضے کی ادائیگی غیب سے فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو کینسر کے، گردے بیکار ہونے کے، کورونا، ڈینگی کسی بھی بیمار کے مریض ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی تجلی کن کے سب کے کام بنا دیں. مجھ سمیت ہر مسلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ جی اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیں. اے ربا معاف فرما دیں، اے کریم معاف فرما دے، اے رحمان معاف فرما دے، اے رحیم معاف فرما دے. اے رب کریم اپنا قرب خاص عطا فرما. ہم سب کو جو موجود ہے موجود نہیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کی ضروریات کو اللہ والا بنا دیں، فرما بردار بنا دیں. صلی اللہ علیہ النبی وعلی آلہ وسلم.